بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے فاتح اندلس طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد نے اپنی زندگی میں مختلف کارنامے سر انجام دیے، لیکن یہ جو ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں یا جو ہم ایپیسوڈز شروع کرنے جا رہے ہیں، ان میں ہم طارق بن زیاد کی زندگی کے مختلف واقعات کا جائزہ لیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہر ایک ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں اور ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ طارق بن زیاد کے کارناموں سے جانکاری حاصل کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی پہلی ویڈیو۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلم سپہ سالار اور بنو امیہ کے جنرل تھے، جنہوں نے 711 ہجری میں ہسپانیہ یعنی اسپین میں عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ انہیں اسپین کی تاریخ کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں وہ اموری صوبے کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، جنہوں نے ہسپانیہ میں وزگوت بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ کر عوام کے مطالبے پر طارق بن زیاد کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد نے مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم علاقے اسپین کو فتح کیا اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا۔ اسپین کی فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت عطا کی اور اس پر ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے تھے۔ طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ بن نصیر کی زیر نگرانی ہوئی تھی، جو ایک ماہر حرب اور عظیم سپہ سالار تھے۔ اس لیے طارق بن زیاد نے فن سپہ گردی میں جلد ہی شہرت حاصل کر لی۔ ہر طرف ان کی بہادری اور عسکری چالوں کے چرچے ہونے لگے۔ طارق بن زیاد بن عبداللہ نہ صرف دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، بلکہ وہ متقی، فرد شناس اور بلند ہمت انسان بھی تھے۔ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے عوام اور سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کے بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا، جبکہ اندلس کی عوام کا مطالبہ بھی تھا۔ اس لیے گورنر موسیٰ بن نصیر نے دشمن کی طاقت اور دفاعی استحکام کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کی کمان میں 7,000، بعض مورخین کے نزدیک 12,000 فوج دے کر انہیں ہسپانیہ کے فتح کے لیے روانہ کیا۔ 30 اپریل 711 ہجری کو اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جما لیے، جو بعد میں طارق بن زیاد کے نام سے جبل الطارق کہلایا۔ طارق بن زیاد نے جنگ کے لیے محفوظ جگہ منتخب کی۔ اس موقع پر اپنی فوج سے نہایت والہانہ انگیز خطاب کیا اور کہا کہ ہمارے سامنے اور پیچھے سمندر ہے، ہمارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے۔ جنگ سے قبل انہوں نے اپنے تمام بحری جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر بددل ہو کر اگر ہسپائی کا خیال رکھے گا تو واپسی کا راستہ نہ رکھے۔ اس صورت میں اسلامی فوج کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی تھا، یا تو دشمن کو شکست دے دیں یا اپنی جان آفرین کو سپرد کر دیں۔ یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی کہ جس نے اپنی اہمیت کی داد آنے والے عظیم سپہ سالاروں سے بھی پائی۔ 7,000 کے مختصر اسلامی لشکر نے پیش قدمی کی اور عیسائی حکام کے 1,00,000 کے لشکر کا سامنا کیا۔ گمسان کا رن پڑا۔ آخر کار دشمن فوج کو شکست ہوئی اور شہنشاہ راڈرک مار گرایا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ باغ نکلا تھا جس کے انجام کا پتہ نہ چل سکا۔ اس اعتبار سے یہ جنگ فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد ہسپانیوں فوج کبھی متحد ہو کر نہ لڑ سکی۔ فتح کے بعد طارق بن زیاد نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت تولیدہ پر قبضہ کر لیا
طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی کامیابی کی خیر سن کر موسیٰ بن نصیر نے حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرد کی اور خود طارق بن زیاد سے آ ملے۔ دونوں نے مل کر مزید کئی اور علاقے فتح کیے۔ اسی دوران خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اپنے قاصد بھیج کر دونوں کو دمشق بلوایا اور یوں طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا، جبکہ اسلامی دنیا کے اس عظیم فاتح نے 720 ہجری میں وفات پائی۔ زیر نظر کتابچہ طارق بن زیاد فاتح اندلس طارق بن زیاد کی متعلق ہے، جو کہ اپنے موضوع میں ہر لحاظ سے مکمل اور معلوماتی ہے۔ سورج کی کرنیں دن بھر سفر کرنے کے بعد تھک کر سمٹنے لگی تھی اور شام کے سائے اپنے پر پھیلانے لگے تھے، شمعیں جلنے لگی تھی اور پرندے دن بھر اڑنے اور دانہ چگنے کے بعد اپنے اپنے مسکن کی طرف لوٹ رہے تھے۔ شام کے اس سائے میں دو سائے طنجہ شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے قدم کبھی تیزی اور کبھی آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ شکل سے یہ دونوں راہب لگتے تھے۔ چلتے چلتے یہ لوگ طنجہ شہر جانے والے رستے پر پہنچ گئے۔ وہاں ان کی ملاقات چوکی پر موجود سپاہیوں سے ہوئی۔ ان دونوں نے سپاہیوں کو سلام کیا اور کیا کہ وہ والی طنجہ طارق بن زیاد سے ملاقات ہونا چاہتے ہیں۔ سپاہیوں نے ملاقات کی وجہ پوچھی، جو ان راہبوں نے بتا دی۔ ان میں سے ایک سپاہی ان لوگوں کے ساتھ چل دیا اور وہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مغرب کا وقت تھا جب یہ لوگ شہر پہنچ گئے اور شہر کی جامع مسجد کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے طارق بن زیاد اور ظریف بن مالک نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک سپاہی کے ساتھ دو راہب کھڑے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا تو سپاہی نے کہا کہ یہ دونوں راہب آپ سے ملنا چاہتے تھے، تو میں ان کو اپنے ساتھ یہاں لے آیا ہوں۔ طارق بن زیاد نے راہبوں کو ملاقات کی وجہ پوچھی تو ان میں سے ایک راہب جس کا نام کنٹوجلین تھا کہا کہ ہم الویرا کے علاقے سے آئے ہیں اور وہ علاقہ آپ کی علم برداری میں آتا ہے۔ ہمارے چرچ کے راہب جس کا نام لویسا ہے کو ہسپانیہ ایک شخص اٹھا کر لے گیا ہے اور وہ طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم شکایت لے کر وہاں کے حاکم کے پاس گئے مگر اس نے ہماری فریاد نہیں سنی، اس کے بعد ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ طارق بن زیاد نے کہا اب آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو راہب نے کہا کہ ہماری راہبہ کو ہمیں واپس دلوایا جائے۔ ناظرین گرامی، ہمارا یہ ایپیسوڈ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اس سے آگے اگلے ایپیسوڈ میں یا اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئندہ کے ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔